بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ آپ کی جامعہ بدرالعلوم سے محبت ہے جو اللہ نے آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتار دی ہے کہ آپ اس جلسے میں آنے کے لیے وقت بھی قربان کرتے ہیں اور راستے کی تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت بڑی رقم جامعہ کو دے چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس یقیناً الفاظ ہی نہیں بلکہ زبان بھی نہیں ہے جس سے ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کو آخر تک نہیں سن سکے۔ ان کی مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی مشغولیات بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم حضرت کو روک نہیں سکے، حالانکہ ہماری خواہش تو یہی تھی کہ ان کے دعا پر ہمارا یہ جلسہ ختم ہو۔ مجھے مدرسے کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے چونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ مدرسہ کیا آپ کو دے رہا ہے؟ آپ تو مدرسے کو دے رہے ہیں، وہ تو ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے، لیکن مدرسہ آپ کو کیا دے رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ کہاں ہے بھی سر؟ پوری فائل نکال کے دو مجھے۔ یہاں آپ کے مدرسے میں اس وقت 95 حضرات ہیں، ہم کہیں 100 کہہ دیتے ہیں چونکہ یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ 95 حضرات ہیں جو یہاں مدرسے میں کام کر رہے ہیں۔ بیرونی طلبہ 1000 کے آس پاس ہیں، یہ بھی چونکہ آتے جاتے رہتے ہیں، آتے بھی ہیں درمیان میں، جاتے بھی ہیں۔ مقامی یعنی گڑھی دولت کے طلبہ اور طالبات یہ آس پاس کے جو گاؤں ہیں یہ 1415 ہیں، 1415، یعنی لگ بھگ 2500 کے آس پاس میں بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں۔ عربی فارسی کے طلبہ کی تعداد جو ہے وہ 390 ہے، اور تجوید و قرات جو آپ نے سنا، بچوں کا قرآن سنا، اس شعبے میں 91 بچے داخل ہیں۔ حفظ میں 342 بچے ہیں اور ناظرے میں 391 ہیں۔ کل طلبہ و طالبات مقامی بیرونی یہ 2415 ہیں، 2415۔ اس سال جو دورہ حدیث سے بچے فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 17 ہے۔ تجوید و قرات سے جو فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 36 ہے، اور جن بچوں کی دستار بندی ابھی یہاں ہونے والی ہے ان کی تعداد 42 ہے۔ پرائمری میں جو بچے پڑھ رہے ہیں انہی بچوں میں سے پڑھ رہے ہیں، 2500 میں سے ہی، الگ سے نہیں ہے، 2500 بچوں میں سے ہی الحمدللہ بڑی تعداد جو ہے جو پرائمری سیکشن میں داخل ہے وہ ان کی تعداد 1400 ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کے سب اس میں شعبے میں داخل ہوں، لیکن کچھ بہت سارے بچے ہیں جو بڑے ہیں جن کی عمریں سرکاری ضابطے کے مطابق نہیں ہوتی، مجبوری میں ہم ان کو شامل نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے ان کے لیے بھی پڑھنے پڑھانے کا نظام بنایا ہے۔ جمعیت اوپن اسکول جو جمعیت کی طرف سے یہاں مدرسے میں چل رہا ہے، جس میں بچے 10ویں اور 12ویں کے امتحان دیتے ہیں، ان کی تعداد 53 ہے، اور جو عصری علوم پڑھانے والی معلمات ہیں یہاں چھوٹے مدرسے میں، لڑکیوں کے مدرسے میں، ان کی تعداد 11 ہے، اور کل ملا کر 21 ہیں، یعنی 21 حضرات وہ ہیں جو بچوں کو پرائمری کی تعلیم دے رہے ہیں، بلکہ 8ویں تک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ناظرہ مکمل کرنے والوں کی تعداد، یہ کہاں سے ہے بھائی، کہاں سے آئی بیچ میں؟
دورہ حدیث اس سال ناظرہ مکمل کرنے والے 42 تو حافظ ہیں، لیکن ناظرے سے حفظ میں جانے والے بچے 25 ہیں اس سال۔ دورہ حدیث میں اب تک جب سے دورہ حدیث یہاں شروع ہوا ہے، اب تک اس سے 242 بچے فارغ ہو چکے ہیں، علماء جن کو ہم عالم اور مولوی کہتے ہیں الحمدللہ۔ شعبہ تجوید و قرات سے 362 بچے فارغ ہو چکے ہیں جو اسی علاقے میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ جو اب تک حافظ یہاں سے ہوئے ہیں ان کی تعداد 1212 ہے، اب تک کل ملا کر جو فارغ ہوئے ہیں درجہ حفظ سے۔ جو طالبات ناظرے سے فارغ ہوئی ہیں، جب سے مدرسہ الگ قائم ہوا ہے، ادھر گیا ہے بڑے مدرسے میں سے اس کو الگ بنایا گیا، اب تک وہاں سے 253 بچیاں ناظرے سے فارغ ہوئی ہیں۔ اس سال 77 بچیاں ہیں، وہ پہلے جو بتایا تھا وہ بچوں کی تعداد ہے 25، اور ناظرہ جن بچیوں نے مکمل کیا ہے چھوٹے مدرسے میں ان کی تعداد 77 ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں مدرسے میں الحمدللہ جو اسکول چل رہا ہے جس کو 8ویں تک کی مانیتا ملی ہوئی ہے، بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ 12ویں تک پہنچا دو، انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا، تو 8ویں تک کی مانیتا ہے، اس سے اس سال 16 بچیاں فارغ ہوئی ہیں جنہوں نے 8ویں کا امتحان دیا، ان کو سرٹیفکیٹ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ بس سب ہو گیا۔ اچھا، چھوٹے مدرسے میں جو کل ملا کر کام کر رہے ہیں وہ 29 ہیں، انہی میں سے ہی ہیں، وہ الگ سے نہیں ہے کبھی الگ سے شمار کر لیے جائے، انہی میں سے 29 کل ملا کر چھوٹے مدرسے میں 31، جسے ہم چھوٹا مدرسہ کہتے ہیں، وہ اس بڑے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، وہ ویسے چھوٹا نہیں ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں 31 آدمی کام کر رہے ہیں وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہماری زبانوں پر اور گاؤں والوں کی زبانوں پر یہی چڑھا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا مدرسہ ہے بڑے کے مقابلے میں۔ تو 31 آدمی الحمدللہ وہاں کام کر رہے ہیں اس چھوٹے مدرسے میں، جس کی خدمات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ابھی جو آپ نے رقم دی انشاءاللہ وہ تو آپ کے سامنے آ ہی جائے گی۔ مجھے کچھ باتوں پر کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اور آپ کے سامنے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم تقریباً آدھا گھنٹہ تقریر فرما کے گئے ہیں، بیچ بیچ میں کیا کرتے ہو؟ بہت وہاں کے لوگ سب لوگ لکھنے والے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے، میرے ہی ہیں، بہت اچھا، میرے ہی ہیں بھائی، بہت اچھے آدمی جب بھی ملتے ہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اور بھی بہت لوگ دیتے ہیں بھائی، بہت لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا بھائی، ہو گیا۔ تو یہ جمعیت علماء ہند یہ اتنی بڑی جماعت کیسے بنی جو اتنی بڑی خدمات انجام دے رہی ہے؟ وہ بنی ہے آپ حضرات سے۔ آپ حضرات جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ضلع شاملی کے بارے میں آپ سن ہی چکے ہیں حضرت کے کلمات، انہیں بہت اعتماد ہے ہمارے ضلع شاملی پر۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بار جمعیت علماء ہند کی جو ممبر سازی ہو رہی ہے، شروع ہو چکی ہے، اور وہ عید کے بعد 1 مہینے تک چلے گی، اور گھر گھر ہمارے انشاءاللہ جو ذمہ دار ہیں وہ جائیں گے۔ تو آپ سبھی حضرات ضلع شاملی کے لوگوں سے فی الوقت، یہ تو یہاں سہارنپور کے لوگ بھی ہیں، سہارنپور کے لوگوں کو بھی شریک ہونا چاہیے، ہریانہ کے لوگوں کو بھی شریک ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ضلع شاملی کی کمان بھائی مولانا طاہر صاحب کے پاس ہے، تو میں چاہتا ہوں ضلع شاملی کے اور جتنے بھی لوگ یہاں ہیں، چاہے سہارنپور کے ہوں، باغپت کے ہوں، مظفر نگر کے ہوں، پانی پت کے ہوں، کرنال کے ہوں، سونی پت کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، جہاں بھی جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کی مہم چلے گی، انشاءاللہ ہم خود بھی ممبر بنیں گے، اور اپنے گھر کے ان لوگوں کو جو بالغ ہیں یعنی اپنی عورتوں کو بھی ممبر بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے بھائی، انشاءاللہ۔ ہاں، ہر آدمی جماعت کا ممبر بنے گا انشاءاللہ جو بالغ ہیں۔ ہم نے 1.5 لاکھ کا اندازہ کیا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ضلع شاملی میں
کم سے کم 2 لاکھ کی ممبر سازی ہونی چاہیے. وہ جبھی ہوگی جب ہر آدمی جماعت کا ممبر بنے گا. 10 روپے کی ممبر سازی ہے, صرف 10 روپے, 3 سال میں 10 روپے, یعنی ایک گٹکے سے بھی زیادہ کم قیمت ہے. حالانکہ گٹکا اچھی چیز نہیں ہے, میں تو کبھی اس کی حمایت کرتا ہی نہیں ہوں, لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے بچوں نے گٹکے کھانے شروع کر دیے ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تھوڑی عمر میں, اللہ محفوظ رکھے. تو ممبر سازی انشاءاللہ سب شریک ہوں گے. ایسے ہی یوتھ کلب کے بارے میں آپ کے سامنے آ چکا پانی کہ تمام نوجوان یوتھ کلب سے جڑنے کی کوشش کریں. اگر وہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ایسا ہی انعام ملے گا, ایوارڈ ملے گا, جیسے یہاں ابھی کتنے ہی بچوں کو اتنے بڑے مجمع میں ایوارڈ دیا گیا ہے. اور یہ ایوارڈ گورنر دیتے ہیں, جو حضرت نے دیا ہے یہ گورنر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے جو ان بچوں کی محنتوں کی وجہ سے ان کو ملا ہے. دینی تعلیمی بورڈ, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ لازمی طور سے, چونکہ حضرت فرما رہے تھے کہ اپنے بچوں کو کچھ بھی پڑھائیں, اچھی بات ہے, پڑھانا چاہیے, یقیناً پڑھانا چاہیے. یہ پہلے بھی ضرورت تھی, آج بھی ضرورت ہے, بلکہ آج زیادہ ہو گئی ہے. اپنے بچوں کو اسکول پڑھائیں, لیکن ان کو مسلمان بنائیں. اور مسلمان بنانے کی شکل یہ ہے کہ ان کو لازمی طور سے مدرسوں میں ضرور بھیجیں, چاہے 1 گھنٹے کے لیے بھیجیں. اس کے لیے جمعیت علماء ہند نے مکاتب کا نظام شروع کیا, الحمدللہ کاندھلے میں چل رہے ہیں اور آس پاس میں ہم کوشش کر رہے ہیں. یونیفارم بھی ہے, نصاب بھی ہے. میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمی بورڈ کے جو مکاتب ہیں ان سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. ایک بہت بڑی آفت ہے نشے کی. بہت بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان اس میں مبتلا ہے. بیچنے والے بھی ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری عورتیں بھی کاروباری ہو گئی ہیں. عورتوں نے بھی کاروبار سنبھال لیا, 2 کاروبار سنبھال لیے عورتوں نے. ایک نشے کی پڑیا بیچنے کا, ایک جو بینک ہے اس میں اپنے آپ کو باندھنے کا. بندھن بینک تو ہے ہی. ہمارے مردوں کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی. میں تو مردوں کو, بیچاری عورتوں کو کیا کہوں, یہ مردوں کی غیرت کا سوال ہے. اپنی عورتوں کو گھر بیٹھ کے کھانے لگے. عورتیں لائیں گی بیگ سے اور اپنے آپ کو بیگ میں باندھ دیں گی. ان کی صورتیں سب دوسرے لوگوں کے سامنے. باعزت گھروں کی عورتیں بھی اب بندھن بینکوں میں جانے لگی, اور مرد کہتے جاؤ لے کے آؤ, اور پھر قسطیں ان سے ادا نہیں ہوتی. اللہ کے بندے, جب آپ کو قسطیں دینی ہی ہیں تو پہلے ہی اس کا انتظام کر لو. میں یہی کہتا ہوں بھائی, جو قرض آپ کو لینا ہے کسی کام کے لیے, اس کی قسطیں تو آپ کو دینی ہے. آپ پہلے ہی بچا لیں اپنے پیسے کو, خرچوں سے بچا لیں. جو ناجائز خرچے ہیں, فضول خرچی, ان سے بچا کر اتنا پیسہ اکٹھا کر لیں کہ ہماری عورتوں کو بندھن بینکوں میں نہ جانا پڑے. بہت بڑی آفت ہے پیسے کا لالچ. تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں ہم نے اپنی عورتوں کی عزتوں کو بیچ دیا ہے. میں تو یہی کہوں گا, اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمارے ان بھائیوں کو جن کی عورتیں بندھن بینکوں میں جاتی ہیں. اللہ ہماری غیرتوں کو زندہ کر دے. غیرتیں مر گئی ہیں ہماری عورتیں تو ہمارے گھر کی جو کہہ لیجئے رانیاں ہیں. انہیں تو گھر کا نظام چلانا تھا, ان کو ہم نے سڑکوں پر کھڑا کر دیا, دوسروں کے ہاتھ میں باندھ دیا ہے. بے غیرتی کی انتہا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے بھائی جلد از جلد اپنی قسطوں کو ادا کر کے اپنی عورتوں کو ان بندھن بینکوں سے مکت کرائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ نہ اٹھاؤ, پتہ لگ جائے کون کون لوگ ہیں. ہاتھ نہ اٹھاؤ, نہ, بس اندر ہی ارادہ کر لو بھائی, ورنہ ہاتھ اٹھانے سے یوں پتہ لگے گا میری بھی عورت جا رہی ہے. نہ, سب کے سامنے نہ بتاؤ کسی کو, بس چپ چاپ جا کے کر لیو. فصل آ رہی ہے گنے کی, اس میں سے سب سے پہلے قسطیں ادا کر کے اپنی عورتوں کو رہا کرا لو وہاں سے. تو نشہ, اب نشہ چھڑائیں کیسے. ہمارے بزرگوں کی رائے یہ ہے, اب کہ جو جمعیت علماء کی میٹنگ ہوئی عاملہ کی, اس میں یہ بات بھی آئی کہ مدرسے والوں کو بھی اگر ان کے پاس جگہ ہو تو نشہ مکتی کیندر بنانے چاہیے. مدرسے والوں کو بھی اپنے بچوں کے لیے نشہ مکتی کیندر بنانا چاہیے تاکہ وہاں ان کی تربیت ہو سکے. یہ تو بہت کیندر ہیں,
وہ پیسے بھی لیتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے پیسے ملیں گے جو کچھ ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، لیکن پوچھ نہ لیو بھائی 1 مہینے بعد کہاں ہے کیندر، میں ارادہ ظاہر کر رہا ہوں، وعدہ نہیں کرتا پکا بھی، ارادہ چونکہ ہمارے پاس بلڈنگ بڑی ہے مگر پھر بھی کم ہے، بلڈنگ بہت بڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں مگر پھر بھی کم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کوئی شکل نکل جائے اور نشہ مکتی کیندر کا ہم یہی انتظام کر لیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو نماز بھی پڑھا سکیں اور دین کی باتیں بھی ان کو سکھا سکیں، صرف دوا ہی نہیں بلکہ ان کی روحانی غذا کا بھی علاج کر سکیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنے مدرسوں کی اور مسجدوں کے کاغذات کو پورا کرا لیں، حالات اچھے نہیں ہیں، مسجدیں گر رہی ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، زبردستی گرائی جا رہی ہیں، اس لیے اپنے تمام بھائیوں سے، مسجد کے متولیوں سے، مسجد کے اماموں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اپنی مسجدوں کے کاغذات نکلوائیں کہ زمین کیسی ہے، زمین کیسی ہے، کہیں سرکاری زمین پر تو ہماری مسجد اور ہمارا مدرسہ بنا ہوا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ بلڈوزر بابا جی آ جائیں اور پھر آپ کھڑے ہوئے دیکھتے رہیں۔ جہاں بیماریاں اور بڑھ رہی ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ ایک خرابی اور ہمارے نوجوانوں میں آ گئی ہے، وہ سالگرہ منانے کی ہے، بچوں کی سالگرہ، یہ بیماری کہوں یا خرابی کہوں کیا کہوں، پیسہ اصل میں آ رہا ہے، پیسے کو خرچ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی گئی، تو اب ہمارے نوجوانوں نے اپنے بچوں کی سالگرہ، کیا بولتے ہیں اس کو، برتھ ڈے، اور ہندی میں کیا کہتے ہیں، ہندی میری کمزور ہے، جنم دن، اس پر بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اچھی یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں، ہمارے بچے کی عمر تو گھٹ گئی، بڑھی نہیں گھٹ گئی، ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے، اپنی سال جب بھی سال پورا ہو تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ میری عمر گھٹ گئی، میں کچھ نہیں کر سکا، یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، اسلامی چیز نہیں ہے، یہ غیروں کی تہذیب ہے، اللہ کے واسطے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے روپے پیسے کو اپنے بچے کے تعلیم پہ خرچ کریں، وہاں فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی بات تھی لڑکیوں کے برقعوں کی، آپ کہیں گے کہ بھائی تمہارے اسٹیج پہ لڑکی آ گئی، میں بحلف کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے علم میں کہیں سے کہیں تک یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے اسٹیج پہ بچی آئیں گی، میں تو کسی بھی مدرسے کے اسٹیج پر برقعے والی بچیوں کو یا ان کی ویڈیوگرافی کو اچھا نہیں سمجھتا، اگر ہم سے ہو گئی ہے میں اپنی غلطی کی آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اگرچہ غلطی میری نہیں ہے مگر پھر بھی چونکہ اس اسٹیج پر ہوا اس لیے میں اسے اپنی ہی غلطی مانتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے تمام مدرسے والوں سے کہتا ہوں کہ بچیوں کو ہرگز اسٹیج پر نہ بلائیں، یہ دستار بندی کے نام پہ بچیوں کی دستار تو ہو ہی نہیں سکتی، دستار تو پگڑی تو مردوں کے بنتی ہے، عورتوں کی پگڑی کہاں بنتی ہے، اس لیے بچیوں کی دستار بندی کے نام پر یہ عمل ختم کر دیں، اچھا نہیں ہے۔ جب وہ اسٹیج پہ آتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے لوگ ویڈیو بناتے ہیں دوسرے لوگ، اور پھر وہ ان کے موبائلوں میں محفوظ ہو جائے گی اور نہ معلوم کب تک ان کے موبائل میں وہ محفوظ رہے گی، اور خدا نہ خواستہ آگے چل کر کیا اس سے غلط فائدہ نہ اٹھا لیا جائے۔ اس لیے میں مدرسے والوں سے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے گھر والوں کو بلا لیا کریں، یہ اگر کوئی بہت چھوٹی بچی ہے مگر چھوٹی کے آڑ میں بڑی بھی آ جاتی ہے، پتہ ہی چلتا بچیوں کا، تو کبھی کبھی اندر ہی اندر بڑی ہو جاتی ہیں، اس لیے بچیوں کو اسٹیج پر نہ لایا جائے، اور برقعے ان کے سادہ ہونے چاہیے۔ اپنی بہنوں سے اگر میری آواز میری بہنیں سن رہی ہوں تو کہوں گا کہ مدرسوں میں جو بچیاں برقع پہن کے آتی ہیں وہ سادہ برقع پہن کے آئیں۔ بھائی طیب سے بھی کہوں گا اگر ہمارے مدرسے میں بچیاں آ رہی ہیں تو ان کے برقعے سادہ ہونے چاہیے، بالکل سمپل سادہ، ان میں کوئی فیشن کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں جھگڑے بہت ہیں، مسلمانوں میں جھگڑے بہت ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دلالی کرنے والے اور مخبری کرنے والے بھی ہم یہ میں ہی ہوں، میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں، دلالی کرنے والے مخبری کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، اپنی قوم کو لٹوا رہے ہیں، اپنی قوم کو لٹوا رہے ہیں تھانوں میں بیٹھ کر۔